رات کے 10 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ سید علی ہارون نقوی سے خبریں سنیے۔ سب سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ نگراں وزیر اعظم پاکستان نے ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم کے زیر انتظام ایک تقریب میں اظہار خیال کرتے ہوئے تمام ممالک کے لیے ٹیکنالوجی تک یکساں رسائی یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا کہ وہ ایران کی طرف سے گزشتہ رات بلوچستان میں پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی غیر قانونی کارروائی کا جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انداز میں انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ اور نگراں وزیر اطلاعات نے کہا ہے کہ حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پوری طرح سے پرعزم ہے۔ اور اب شامل کریں گے خبریں تفصیل کے ساتھ۔ نگراں وزیر اعظم پاکستان انوار اللہ کاکڑ نے تمام ممالک کے لیے ٹیکنالوجی تک یکساں رسائی یقینی بنانے کی اہمیت پر زور دیا ہے۔ آج ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم کے زیر اہتمام ٹریڈ ٹیک ٹریلین ڈالر پرومس کے عنوان میں ایک اجلاس میں شرکت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس سے غریب ممالک 21ویں صدی کی سائنسی ترقی سے فائدہ اٹھانے کے قابل ہو سکیں گے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا کی بڑی آبادی ایسی ہے جو ٹیکنالوجی کے حوالے سے تصویراتی مسابقت کے فوائد سے محروم ہے۔ پاکستان اور بیلجیم میں تجارت اور سرمایہ کاری، تارکین وطن اور اعلیٰ تعلیم سمیت باہمی دلچسپی کے تمام شعبوں میں اعلیٰ سطح کے تبادلوں اور دو طرفہ تعاون بڑھانے کے اپنے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ یہ اتفاق رائے آج ڈیوس میں عالمی اقتصادی فورم کے 54ویں سالانہ اجلاس کے موقع پر وزیر اعظم پاکستان انوار اللہ کاکڑ اور بیلجیم کے ان کے ہم منصب الیگزینڈر ڈی کرو کے درمیان ملاقات میں طے پایا ہے۔ پاکستان نے دو ٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ وہ بلوچستان میں ایران کی طرف سے گزشتہ رات پاکستان کی خود مختاری کی خلاف ورزی کی جواب دینے کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ آج اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے دفتر خارجہ کے ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے کہا کہ یہ غیر قانونی کارروائی قابل قبول ہے، نہ ہی اس کا کوئی جواز ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایران کی طرف سے پاکستان کی خود مختاری کی بلا اشتعال اور کھلم کھلا خلاف ورزی بین الاقوامی قانون اور اقوام متحدہ کے مقاصد اور منشور کی خلاف ورزی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ نتائج کی ذمہ داری پوری طرح سے ایران پر عائد ہوگی۔ ممتاز زہرا بلوچ نے مزید کہا کہ ہم نے یہ پیغام ایرانی حکومت تک پہنچا دیا ہے۔ ہم نے انہیں یہ بھی بتایا کہ پاکستان نے ایران سے اپنے سفیر کو واپس بلانے کا فیصلہ کیا ہے اور پاکستان کے لیے ایران کے سفیر جو اس وقت ایران میں ہی میں موجود ہیں وہ بھی فی الحال پاکستان واپس نہ آئیں۔ ترجمان نے کہا کہ ان تمام اعلیٰ سطح کے دوروں کو بھی معطل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جو پاکستان اور ایران کے درمیان جاری تھے یا آئندہ دنوں میں طے پائے تھے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ملک میں آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے انعقاد کے لیے تمام تر انتظامات مکمل کر لیے ہیں۔ یہ بات آج اسلام آباد میں چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کے زیر صدارت اعلیٰ سطح کے اجلاس میں بتائی گئی۔ اس موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے سکندر سلطان راجہ نے زور دیا کہ الیکشن کمیشن شفاف انداز میں اپنی ذمہ داریاں نبھائے گا۔ انہوں نے یقین دلایا کہ انتخابات کے دوران پولیس اہلکاروں کی کمی کو سیکیورٹی اداروں کے تعاون سے پورا کیا جائے گا۔ سکندر سلطان راجہ نے متعلقہ حکام کو ہدایات جاری کی ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے تمام ووٹرز اور رہنماؤں کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے۔ اطلاعات و نشریات کے نگراں وزیر مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ حکومت دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کی کوریج کرنے والے صحافیوں سے ایک ظہرانے پر غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں ملک کے مسائل کو حل کرنے کے لیے قومی سطح پر اتفاق رائے کی ضرورت ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ پاکستان کو درپیش مسائل سے نمٹنے کے لیے اہل قیادت کا انتخاب ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ نگراں حکومت آئین کے تحت کام کر رہی ہے اور ہم بہتر انداز میں ذمہ داری نبھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن آزادانہ، منصفانہ اور شفاف انتخابات کرانے کے لیے ہر ممکن اقدامات کر رہا ہے۔ نگراں وزیر اطلاعات نے مزید کہا کہ جعلی خبریں جمہوریت اور صحافت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ انہوں نے ایکس پر ایک پوسٹ پہ کہا کہ جوں انتخابات قریب آ رہے ہیں جعلی خبروں کا رجحان بھی بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کہا کہ آج وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری کے نام سے ایک جعلی ہدایت نامہ تراشا اور پھیلایا گیا اور اب چیف الیکشن کمیشنر کو نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان نے کشمیر اور فلسطین کے درینہ تنازعات کے پرامن اور فوری حل کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ مطالبہ نگراں وزیر خارجہ جلیل عباس سیلانی نے یوگانڈا کے شہر کمپالا میں غیر وابستہ ممالک کی تحریک کے 19ویں سربراہ اجلاس کے دوران کیا۔
انہوں نے کہا کہ پاکستان امن، برابری، تعاون اور تمام لوگوں کے فلاح و بہبود اور اس تحریک کی معاونت میں اپنا اہم کردار ادا کرتا رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر، جس کا پتہ ہے radio.gov.pk، اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست بھی ویڈیو سٹریمنگ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔